اللہ مجھ سے گناہگار پر مہربانی تیری میں مدینے چلا، مہربانی تیری میں مدینے چلا۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ۔ خدا جب تو سفر فرمائے کہ لاؤ اپنی
حقیقت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے جو دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں یا رسول سونیا تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں۔ بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا حبیب اللہ۔ دم آنکھ ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آنکھ ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا حبیب اللہ۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا دل خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا دل خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ آتی ہے آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم، آتی ہے آندھیاں تو کر ان کا خیر مقدم، طوفان سے ہی تو لڑنے خدا نے تجھے گڑھا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے
فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء
سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں نبی کے گداؤں، سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے ہیں۔ کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، جہاں بھی تم جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، جہاں بھی تم جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، یا رسول سونیا تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا
حبیب اللہ دمِ آنکھ ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا دمِ آنکھ ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا حبیب اللہ ما شاء الله ما شاء الله مأمون أحمد فهد مأمون ما شاء الله مأمون ما شاء الله احمد نبی أحمد علي پاکستانی صلاح الدین پاکستان ما شاء الله اصغر علی مفتاح الدين ما شاء الله اي والله مفتاح عليه ما شاء الله عادی هادي عادی عادي عادی هادي هادي يكون اقرب من المعنى إسلام وليد ها إسلام وليد اسلام الدين ما شاء الله باكستان باكستان والله اسماء جميله جدا ما شاء الله ما شاء الله اجسام طائف طاهر ما شاء الله نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا حبیب اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا رسول اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں یا رسول سونے تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے
बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या हबीब अल्लाह। दमे आँख जरा मुश्ताक पर इतना करम करना। दमे आँख जरा मुश्ताक पर इतना करम करना के इसके लब पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या हबीब अल्लाह। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हूँ प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں، گناہ ہو گئے، معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا، میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے، مولا معاف کر دے۔ تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا معاف کر دے۔ اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے، آج کے اجتماع میں کرم کر مالک، معاف کر دے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے، کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام بھیجا پیش فوجیوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا اور پشت پر واقع کوہ احد ان کے لیے قدرتی مورچے کا کام دے رہا تھا، اور مغرب کی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ تعینات کر دیا تھا، جو کہ پشت سے حملہ ہونے والی صورت میں فوج کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ یہ تھی وہ حکمت عملی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کی تھی۔ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے پیش قدمی کی اور دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے پاؤں اکھڑتے ہی قریش حوصلہ ہار گئے اور ساری مکی فوج تتر بتر ہو کر بھاگنے لگی۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فتح صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی، لیکن تیر اندازوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ جو پتھریلی پہاڑی پر تعینات تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، اور اسی کا موقع پا کر مکی فوج کا ایک دستہ جس کی قیادت خالد بن ولید کے پاس تھی، اس نے مسلمان فوج کی پشت سے حملہ کر دیا۔ اچانک مسلمان فوج پر حملہ ہونے سے مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، اور قریش فوج کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی واپس آ کر جنگ میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے کافی مسلمان فوج کے سپاہی شہید ہو گئے، جس میں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود مسلمان فوج نے ڈٹ کر دشمن فوج کا مقابلہ کیا۔ تبھی اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس سے مسلمان فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ بھاگ کر ایک پہاڑی پر جمع ہو گئے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر بھی آ گئی اور مسلمان فوج پرسکون ہو گئی۔ اس اتفاقی فتح نے کفار پر وحشت طاری کر دی۔ اب ابو سفیان کی بیوی ہند نے اور اس کے ساتھیوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شہید فوجیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی، اور ہند نے اپنے باپ، بھائی اور چچا کا بدلہ لینے کی خاطر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر نکال کر چبا لیا اور باقی شہید فوجیوں کے ناک اور کان کاٹ کاٹ کر زیور کی طرح پاؤں میں پہن لیے، اور قریش فوج پہاڑی ڈھلان ہونے کی وجہ سے مسلمان فوج کا پیچھا نہ کر سکی اور جنگ ختم ہو گئی۔